عزیزان گرامی، وہابی دیوخانی فرقہ کے مولوی حضرات امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب انگریز نواز بتاتے ہیں، بیان کرتے ہیں، کتب میں لکھتے ہیں، انہوں نے لکھا ہے بہت ساری کتب کے اندر، جی یہ انگریز نواز تھے۔ جب وہابی فرقہ کے مولویوں سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کے پاس وہ کون سے دلائل ہیں کہ جس بنا پر تم امام احمد رضا بریلوی رحمہ اللہ کو انگریز نواز، انگریز کا ایجنٹ بنانے پہ تلے ہوئے ہو، تو یہ کہتے ہیں کہ جی یہ دیکھیں اعلام العالم نامی کتاب رسالہ امام اہل سنت رحمہ اللہ نے لکھا ہے، اور اس میں ہندوستان کو دارالسلام قرار دیا۔ لہٰذا پتہ چلا کہ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعوذ باللہ انگریز ایجنٹ، انگریز غلام تھے۔ یعنی مل ملا کے ان کے پاس جو اثاثہ ہے، جو دلائل ہیں ان کے پاس، وہ یہی بات ہے کہ اعلام العالم یہ رسالہ اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا اور اس میں ہندوستان کو دارالسلام قرار دیا۔ لہٰذا پتہ چلا کہ ہندوستان کو دارالسلام قرار دیا امام اہل سنت رحمہ اللہ نعوذ باللہ انگریز کے ایجنٹ اور غلام ہیں۔ یہ ان کے پاس کل اثاثہ، ان کے پاس دلائل ہیں کہ دارالسلام ہندوستان کو قرار دیا۔ عزیزان گرامی، ہندوستان کو دارالسلام قرار دینا امام اہل سنت رحمہ اللہ اس مسئلہ میں منفرد نہیں ہے۔ اکیلے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے ہندوستان کو دارالسلام قرار نہیں دیا۔ بہت سارے علماء محققین وہ ہیں جنہوں نے ہندوستان کو دارالسلام قرار دیا، اور تو اور وہابی دیوخانی فرقہ کے مولوی حضرات بھی ہندوستان کو دارالسلام قرار دیتے رہے، اور اپنی کتب کے اندر انہوں نے دارالسلام قرار دیا، لکھا۔ اگر ہندوستان کو دارالسلام قرار دینے کی بنا پر امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار انگریز کے ایجنٹ اور غلام ثابت ہوتے ہیں، وہابی دیوخانی فرقہ کے مولوی حضرات بدرجہ اولیٰ انگریز کے ایجنٹ اور غلام ثابت ہوں گے۔ یہ سفر شریف کا مہینہ ہے، چونکہ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کا عرس پاک ہے، تو اس حوالہ سے یہ وضاحت ضروری ہے، اور جو یہ شکوک و شبہات عوام کے ذہنوں میں پھیلاتے ہیں جھوٹ بول کر، عیاری مکاری کس بیانی سے کام لے کر، اس کا ازالہ ضروری ہے۔ عزیزان گرامی، یہاں پر میں اشارہ کر دیتا ہوں، امام اہل سنت رحمہ اللہ کے پاس ایک استفتاء آتا ہے، ایک استفتاء آتا ہے، اس کی تاریخ ہے 1888 یا 99، 1888 99۔ ایک استفتاء آتا ہے، اس کے جواب میں امام اہل سنت رحمہ اللہ نے ایک رسالہ لکھا جس کا نام ہے اعلام العالم بأن ہندوستان دارالسلام۔ یہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ سرکار نے رسالہ لکھا۔ امام اہل سنت رحمہ اللہ نے اس رسالہ میں ہندوستان کو دارالسلام لکھا۔ یاد رکھیں یہ سارا پس منظر سود کی حلت اور حرمت پر موقوف ہے، کہ اس زمانہ میں یہ مسئلہ عام ہو گیا کہ اب سود لیا جا سکتا ہے یا نہیں، دیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ امام اہل سنت رحمہ اللہ نے اس شرعی مسئلے کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ ہندوستان دارالسلام ہے، لہٰذا جب ہندوستان دارالسلام ہے تو سود حلال نہیں ہے، سود کا لین دین یہ درست جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ امام اہل سنت رحمہ اللہ نے یہ رسالہ 1888 اور 99 میں لکھا۔
یہ ذرا میں آپ کو بتا رہا ہوں اعلام العلام کے جس کو لے کر یہ پھولے نہیں سماتے اور یہ شور کرتے ہیں کہ جی یہ انگریز ایجنٹ تھے، انگریز کے غلام تھے، انہوں نے انگریز کے حق میں کتابیں لکھی ہیں، انگریز کو بڑا فائدہ پہنچا۔ اعلام العلام 1888-99 میں لکھا گیا۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ سرکار کا جو انتقال ہے وہ 1921 ہے۔ امام اہل سنت رحمہ اللہ کا جو انتقال ہے 1921 1340 سن ہجری اور 1921 سن عیسوی آپ کا انتقال ہوتا ہے۔ رسالہ کب لکھا گیا؟ 1888-99 میں۔ اب امام اہل سنت رحمہ اللہ کا انتقال ہوتا ہے 1921 میں، اور یہ رسالہ جو اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ نے اعلام العلام 1888-99 میں لکھا گیا تھا، پہلی بار شائع ہوتا ہے 1347 سن ہجری بمطابق 1927 سن عیسوی۔ جی 1888-99 میں رسالہ لکھا، اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوتا ہے 1921 میں، اور شائع یہ رسالہ ہوتا ہے، چھپتا ہے جا کر 1927 میں، یعنی اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ سرکار کے انتقال کے 6 سال کے بعد یہ رسالہ منظر عام پہ آتا ہے، اسے چھاپ دیا جاتا ہے۔ یہ اب سوچنے کی بات ہے، اور وہابی دوخانی فرقہ کے مولویوں کو اپنے عقل کا علاج کرانا چاہیے کہ بے وقوفو، جاہلو، نادانو، اگر انگریز کو خوش کرنا مقصود ہوتا، انگریز کو فائدہ پہنچانا مقصود ہوتا، اور انگریز سے نفع حاصل کرنا مقصود ہوتا، تو بے وقوفو یہ رسالہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ جو 1888-99 میں لکھ رہے ہیں، وہ اپنی زندگی میں اسے شائع کراتے، اپنی حیات میں اسے شائع کراتے، تاکہ انگریز خوش ہوتا، آپ کے مطابق انگریز کو فائدہ پہنچتا، اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ انگریز سے نفع حاصل کرتے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ سرکار تو اسے اپنے انتقال کے بعد جو آپ کے چاہنے والے ہیں، آپ کے مریدین، آپ کے شاگرد، وہ 1927 میں اسے چھاپ رہے ہیں۔ بھائی جب وہ رسالہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد شائع ہوتا ہے تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ کو کیا نفع ملا، اس سے کیا فائدہ ملا؟ اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ نے انگریز کو کیسے خوش کیا؟ وہ تو ایک شرعی مسئلے کی وضاحت، اس کا بیان کرنا ضروری تھا۔ یہ اب ذرا آپ دیکھ لیں ان کی نادانی، ان کی بے وقوفی اور ان کا حسد اور بغض، جبکہ ادھر وہابی دوخانی فرقہ کے مولویوں نے انگریز کے حق میں کتابیں لکھی ہیں اور ہندوستان کو دارالسلام قرار دیا، کتابیں لکھی، انگریز کے حق میں فتاوی جات دیے، اور اپنی حیات میں اسے شائع بھی کروایا۔ وہ تو بن گئے انگریز کے مخالف، انگریز کے دشمن۔ یہ تاریخ کی ستم ظریفی دیکھیں، وہابی دوخانی فرقہ کے مولویوں کا ظلم دیکھیں، آپ ان کی عیاری مکاری دیکھیں، ان کا حسد اور بغض دیکھیں، کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں انگریز کے حق میں فتاوی جات دیے، انہیں شائع کیا، اور انگریز سے مفاد بھی حاصل کیا، پیسے بھی لیتے رہے، آج وہ تو بن گئے انگریز کے مخالف، انگریز کے دشمن۔ اور جس بندے نے شرعی مسئلے کی وضاحت کی اعلیٰ حضرت نے، اور اپنے انتقال سے 32 سال پہلے وہ رسالہ لکھا اور اپنی حیات میں اسے شائع نہ کیا، انتقال کے 6 سال کے بعد شائع ہوتا ہے، اسے آج اٹھا کر اور عوام میں لہرا کر اپنی کتب میں لکھ دیا کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ انگریز کے ایجنٹ اور ملازم تھے۔ یہ ہے دو رنگی ان کی منافقت اور ان کا جھوٹ، کہ اپنے اکابرین کے کالے دھندوں کو، سیاہ دھندوں کو چھپانے کے لیے دوسروں پہ الزام لگا دیا، انگریز نواز، انگریز ایجنٹ بنا دیا۔ یہ تو تھی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے وضاحت، جو آپ نے رسالہ لکھا اعلام العلام، وہ کب لکھا گیا؟ اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ کی حیات میں شائع نہیں ہوا۔ اگر حیات میں شائع ہوتا تو پھر یہ کہا جا سکتا تھا کہ انگریز کو خوش کرنا مقصود تھا، فائدہ حاصل کرنا مقصود تھا، لیکن وہ تو آپ کے انتقال کے بعد 6 سال بعد شائع ہوتا ہے۔ یہ حقیقت ہے رسالہ اعلام العلام کی، جس کو اٹھا کر اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ کو یہ انگریز نواز، انگریز ایجنٹ
بنانے کی ناکام کوشش کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، میں یہاں پر 2-3 حوالہ جات پیش کر دیتا ہوں۔ امام اہل سنت رحمہ اللہ نے جو ہندوستان کو دارالسلام قرار دیا، اور کون کون سے مولوی حضرات ہیں جنہوں نے ہندوستان کو دارالسلام قرار دیا، یہ ذرا آپ حوالہ جات سماعت فرمائیں۔ یہ میرے پاس مجموعۃ الفتاویٰ مولانا عبدالحی لکھنوی، یہ وہابی دیوخانی فرقہ کے مولویوں کے بھی ممدوح ہیں جی، مولانا عبدالحی لکھنوی، ان کا فتاویٰ۔ یہاں پر لکھتے ہیں دارالحرم میں اہل اسلام کو کفار ہنود ہوں یا یہود یا نصارہ، امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے نزدیک سود لینا جائز ہے، جیسا کہ ہدایہ وغیرہ میں ہے۔ اس عبارت کے بعد مولانا عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ آگے کیا فرماتے ہیں ہندوستان کے متعلق؟ فرمایا لیکن بلاد ہند جو قبضہ نصارہ میں ہیں دارالحرب نہیں ہے۔ ایک عبارت یہ پھر سنیں، لیکن بلاد ہند جو قبضہ نصارہ میں ہے دارالحرب نہیں ہے، ان میں کافر سے سود لینا جائز نہیں ہے۔ مجموعہ مولانا عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ، آپ کے فتاویٰ کے یہ مجموعہ، پھر سماعت فرمائیں ہندوستان کے متعلق۔ فرمایا لیکن بلاد ہند جو قبضہ نصارہ میں ہیں دارالحرب نہیں ہے، ان میں کافر سے سود لینا جائز نہیں، مولانا عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ۔ یہ ایک حوالہ۔ اسی طرح قاسم العلوم، مولوی قاسم نانوتوی صاحب، مکتوب، ہندوستان کے دارالحرب ہونے میں شبہ ہے، جیسا کہ منقولہ روایات سے آپ کو معلوم ہو گیا۔ یہ مولوی قاسم نانوتوی صاحب جو وہابی دیوخانی فرقہ کے بڑے مولوی ہیں ان میں سے ایک نام ہے، جس کو یہ دارالعلوم دیوبند کا بانی کہتے ہیں، اگرچہ بانی نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے۔ حاجی عابد حسین صاحب بانی تھے، قاسم نانوتوی صاحب بانی نہیں ہے، یہ دیوخانیوں کا وہابیوں کا جھوٹ ہے، اس کو بانی قرار دیتے ہیں۔ یہ قاسم نانوتوی صاحب، ہندوستان کے دارالحرب ہونے میں شبہ ہے، جیسا کہ منقولہ روایات سے آپ کو معلوم ہو گیا، اگرچہ اس ناچیز کے نزدیک راجح یہی ہے کہ ہندوستان دارالحرب ہے۔ یہ ایک عبارت قاسم العلوم۔ پھر یہی قاسم العلوم یہاں ایک اور مقام پر لکھتے ہیں کہ ایمان کی بات تو یہ تھی کہ ہجرت کے بارے میں ہندوستان کو دارالحرب قرار دیتے، اور سود لینے اور نہ لینے اور دینے اور نہ دینے کے بارے میں ہندوستان کو دارالسلام سمجھتے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ نے جو مسئلہ کی وضاحت کی سود کے بارے میں تھی، جیسا میں نے ابتدا کے اندر بتایا کہ سود کے مسئلے کو واضح کیا کہ ہندوستان دارالسلام ہے۔ مولوی قاسم نانوتوی صاحب یہی کہتے ہیں کہ ہجرت کے بارے میں ہندوستان کو دارالحرب قرار دیتے، اور سود لینے اور نہ لینے اور دینے اور نہ دینے کے بارے میں ہندوستان کو دارالسلام سمجھتے۔ یہ اب مولوی قاسم نانوتوی صاحب قاسم العلوم کے اندر، مولوی قاسم نانوتوی صاحب کا فتویٰ سماعت کر لینے کے بعد، مولانا عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ کا فتویٰ سماعت کر لینے کے بعد کہ سود کے معاملہ میں ہندوستان دارالحرب نہیں ہے، دارالسلام ہے، امام اہل سنت رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اعلام العالم جس کو اٹھا کر یہ شور کرتے ہیں اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ کو جس بنا پہ انگریز کے ایجنٹ قرار دیتے ہیں، امام اہل سنت رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا گویا یہ بلاد اسی دن کے لیے دارالحرب ہوئے تھے کہ مزے سے سود کے لطف اڑائیے۔ اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ فرما رہے ہیں کہ کیا ہندوستان کو اسی لیے تم نے دارالحرب قرار دیا کہ آرام سے مزے کے ساتھ سود کا لطف اڑائیں، سود کا لین دین کریں، کاروبار کریں؟ فرمایا اس لیے تم نے ہندوستان کو دارالحرب قرار دے دیا۔ یہ صفحہ نمبر 7 کے اوپر امام اہل سنت رحمہ اللہ، میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ یہ سارا پس منظر سود کے مسئلہ کے متعلق ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ نے اس مسئلہ کی وضاحت فرماتے ہوئے فرمایا کہ ہندوستان دارالسلام ہے، دارالحرب نہیں ہے۔ جی، جس ہستی نے کبھی انگریز کی عدالت میں حاضری نہیں دی،
انگریز کی عدالت میں جو نہیں گئے وہ انگریز کے ایجنٹ کیسے ہو سکتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ کا موقف یہ تھا کہ ہندوستان دارالسلام ہے، انگریز تو غاصب ہے، وہ تجارت کی غرض سے آیا تھا، پھر وہابی دیوبندی فرقہ کے مولویوں کو ملا کے اس نے 1857 میں اس نے اپنی حکومت مضبوط کر لی، مسلمانوں پہ ظلم و ستم کیے، وہ تو غاصب ہے، اس نے مسلمانوں سے ملک چھینا ہے، قبضہ کیا اس نے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ فرماتے تھے جو غاصب ہو اس کی حکومت نہیں ہے تو دارالحرب کیسے قرار دے، یہ تو مسلمانوں کا ملک ہے، مسلمانوں سے انگریز نے چھینا ہے۔ میرے امام فرماتے ہیں میں کروں مدح آل دول اے رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارا انا نہیں۔ فرمایا میں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا گدا ہوں، حضور کا غلام ہوں، میرا دین پارا انا نہیں۔ یہ دارالسلام دارالحرب اختصار کے ساتھ میں نے بحث کی ہے، اور مولوی محمود حسن دیوبندی جس کو یہ شیخ الہند کہتے ہیں، ابھی اس کے فتاوی جات اور اس کے جو اقتباسات ہیں وہ جان بوجھ کر چھوڑ رہا ہوں۔ مولوی رشید احمد گنگوئی صاحب، ان کے بھی اقتباسات دارالحرب اور دارالسلام کے حوالے سے اور دیگر وہابی دیوبندی فرقہ کے مولویوں کے میں جان بوجھ کر چھوڑ رہا ہوں، اور وضاحت کرنا مقصود تھا وہ میں نے کر دی ہے کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے جو رسالہ لکھا 1888-89 میں، اور اعلیٰ حضرت کا انتقال ہوتا ہے 1921 میں، 6 سال وصال کے بعد اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کے وہ رسالہ شائع ہوتا ہے۔ اگر انگریز کو فائدہ پہنچانا مقصود ہوتا، انگریز کو نفع پہنچانا مقصود ہوتا، اور انگریز سے مفاد حاصل کرنا یا انگریز کو خوش کرنا مقصود ہوتا تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ سرکار اپنی حیات میں اسے شائع کراتے، اپنی زندگی میں اسے چھاپتے۔ آپ نے تو اپنی زندگی میں اسے شائع نہیں کیا، حالانکہ 32 سال 33 سال اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ حیات رہے، آپ نے شائع نہیں کیا۔ ایک رسالے کا حوالہ یہاں پر وہابی دیوبندی فرقہ کے مولویوں کو آئینہ دکھلانے کے لیے فقیر پیش کر دیتا ہے کہ جس نے اپنی زندگی میں وہ رسالہ شائع کیا اور انگریز کو خوش کیا اور انگریز سے فوائد حاصل کیے، انشاءاللہ العزیز وضاحت کے ساتھ تفصیل کے ساتھ اس بندے کی انگریز نوازی ناچیز انشاءاللہ جو دوسرا پارٹ ہوگا اس میں بیان کرے گا۔ یہ رسالہ ہے میرے پاس، اس رسالے کا نام ہے تحذیر الاخوان عن الربا فی الہندوستان۔ اس رسالے کے جو مؤلف ہیں وہ کوئی آنٹو چانٹو وہابی نہیں ہیں، بلکہ وہابی دیوبندی فرقہ کے حکیم صاحب ہیں، سمجھ گئے ہوں گے۔ نجیب دیوبندی صاحب بڑا شوق ہے آپ کو زبان درازی کا، دوسروں پہ کیچڑ اچھالتے ہیں، ذرا اپنے گھر کو دیکھیں۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ کے رسالے کا جو پس منظر تھا میں نے بیان کیا ہے، ذرا آپ اب اس کی وضاحت پیش کریں۔ ڈنڈورا پیٹتے ہیں کہ جی ہم نے یہ تحریکیں چلائی ہیں، ریشمی رومال، تحریک ترک موالات، فلانی ڈھمکانی، انشاءاللہ اس کی حقیقت بھی کھولیں گے، آپ کی کتب میں سب لکھا ہوا ہے، لیکن پہلے اس کا آپ جواب دیں۔ یہ تھانوی صاحب نے رسالہ لکھا، مولوی اشرف علی تھانوی نے، اور یہ رسالہ اسی باب میں ہے، اسی بارے میں ہے کہ ہندوستان دارالحرب نہیں ہے، دارالسلام ہے۔ ہندوستان دارالحرب نہیں ہے، ہندوستان دارالسلام ہے۔ اگر اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ سرکار انگریز کے ایجنٹ قرار پاتے ہیں، انگریز کے غلام آپ کے نزدیک بنتے ہیں اعلام العالم لکھنے کی وجہ سے اور ہندوستان کو دارالسلام قرار دینے کی وجہ سے، تو تھانوی صاحب انگریز مخالف، انگریز کے دشمن کیسے ہو گئے؟ کیا اپنے لیے معیار اور ہے، دوسروں کے لیے پیمانہ اور؟ یہ پورا رسالہ تھانوی صاحب کا، اس میں مولوی تھانوی صاحب نے ہندوستان کو دارالسلام قرار دیا۔ میرے پاس چونکہ وقت نہیں ہے یہ پورا رسالہ پڑھتا، ایک چھوٹی سی عبارت میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ صفحہ نمبر 9 کے اوپر مولوی اشرف علی تھانوی صاحب اپنی انگریز سرکار کے بارے میں کیا لکھتے ہیں، اپنی انگریز سرکار کے بارے میں جناب تھانوی صاحب کیا لکھتے ہیں۔ صفحہ نمبر 9 کے اوپر
تھانوی صاحب یہ کہتے ہیں، ذرا آپ دل پہ ہاتھ رکھیں کہ مولوی اشرف علی تھانوی صاحب نے کیا عبارت لکھی ہے اور کیا فتویٰ دیا انگریز کے بارے میں، اپنی گورنمنٹ، اپنی سرکار کے بارے میں۔ یہ حوالہ سماعت کرنے کے بعد، یہ عبارت سننے کے بعد بھی اگر کوئی بدبخت، کوئی جاہل بے وقوف یہ کہے کہ مولوی اشرف علی تھانوی صاحب انگریز کے مخالف تھے، انگریز کے دشمن تھے، میرا خیال ہے پھر کوئی بھی بندہ انگریز کا حامی، انگریز کا غلام نہیں تھا۔ یہ صفحہ نمبر 9 کے اوپر مولوی اشرف علی تھانوی صاحب کیا لکھتے ہیں، ذرا آپ سماعت فرمائیں۔ عام رعایا سرکار سے بالکل مطمئن تھی، عام رعایا سرکار سے بالکل مطمئن تھی، صرف باغیوں کو خدشہ تھا۔ باغی کون تھے؟ غدر میں 1857 میں حضرت علامہ خیر آبادی رحمہ اللہ، علامہ کافی شہید رحمہ اللہ، علامہ صدر الدین، مفتی صدر الدین آزردہ رحمہ اللہ، امام اہل سنت رحمہ اللہ کے دادا جان مولانا رضا علی خان بریلوی رحمہ اللہ اور دیگر علماء اہل سنہ و جماعت، یہ وہابیوں کے نزدیک باغی ہیں۔ مولوی اشرف علی تھانوی صاحب یہ کہتے ہیں کہ اول تو یہ بات غلط ہے کہ غدر میں صرف باغیوں کو اندیشہ تھا، عام رعایا سرکار سے بالکل مطمئن تھی۔ یہ اب تھانوی صاحب لکھ رہے ہیں کہ عام رعایا سرکار سے بالکل مطمئن تھی۔ یہ تحذیر جو مولوی اشرف علی تھانوی صاحب نے ایک پورا رسالہ ہندوستان کو دارالسلام ثابت کرنے کے لیے لکھا۔ اگر اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ سرکار اعلام العالم میں ہندوستان کو دارالسلام لکھنے کی وجہ سے انگریز کے ایجنٹ اور غلام ہیں، تو پھر تھانوی صاحب بدرجہ اولیٰ انگریز کے ایجنٹ اور غلام ہیں۔ انشاءاللہ العزیز میں تفصیل کے ساتھ مولوی اشرف علی تھانوی صاحب کی جو انگریز نوازی ہے وہابی دوخانی فرقہ کی کتب میں ہے، وہ ایک الگ ویڈیو میں جو دوسرا پارٹ ہمارا آئے گا اس کے بعد اس میں بیان کریں گے۔ یہاں تک تو تھی امام اہل سنت رحمہ اللہ کے حوالہ سے وضاحت۔ اعلام العالم رسالہ اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے کیوں لکھا، اس کے پس منظر کیا تھے، وہ کب لکھا، اور اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کے انتقال کے بعد 6 سال بعد وہ چھپا۔ فائدہ انگریز کو پہنچانا مقصود ہوتا، انگریز سے مفاد حاصل کرنا مقصود ہوتا، انگریز کو خوش کرنا مقصود ہوتا تو اعلیٰ حضرت حیات میں شائع کراتے، جبکہ ادھر تھانوی صاحب نے اپنی زندگی میں فتاوی جات لکھے، رسالے لکھے اور زندگی میں ہی شائع کیے، اور پھر انگریز سے مفاد حاصل کیا اور 600 روپیہ ماہانہ انگریز سے وظیفہ لیتے رہے۔